اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین گرامی، آپ کو آپ کی میزبان سندس علی کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ ناظرین گرامی، کیونکہ آج ہم یوم بدر کے حوالے سے جو ہے آج کا ایپیسوڈ کریں گے، اور یقیناً یہ ایک ایسا مارکہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا کہ جس کی مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ اللہ کریم کی وہ مہربانی اور مسلمانوں کی سبقت کی وہ داستان کہ 313 مسلمان ہزاروں کے لشکر پر بھی بھاری آ گئے۔ یقیناً علامہ صاحب کے ساتھ ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے مخصوص مہمان کو جو ہے وہ متعارف کروانے لگی ہوں۔ یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کا نام تمام جو سننے والے ہیں ان کو پسند کرنے والے ہیں، یقیناً بچہ جو ہے وہ ان کے نام سے واقف ہے۔ آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یقیناً یہ نام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خواہ اس میں یقیناً ان میں اپنی بھی جو ہے وہ کچھ گوہر ہیں، گوہر نایاب ہی ہیں یہ بھی، لیکن کیونکہ یہ نام ایسا ہے کہ اس نام سے بڑھ کر تو کسی کا نام نہیں، تو جب کسی کے ساتھ نعت خواں یا ثنا خوان مصطفیٰ کا لفظ لگ جاتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ ہی خاص ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کے ساتھ جن کو آج متعارف کروانے لگی ہوں، جو آج ہماری اس نشست کی زینت بننے والے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ مظہر اشرفی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یقیناً آپ کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعارف کرواؤں، اور آپ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں، تو بنا کسی لمبی تمہید کے میں چاہوں گی کہ ہم آپ کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے ہی جو ہے اپنی نشست کا آغاز کریں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قلم کرو کی اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نبھانا، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی
سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یقیناً اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے ہمارے بہت ہی محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب. یقیناً جب آپ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے تو ایسا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہ اختتام پذیر ہو، لیکن یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ جب کوئی پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو یہ ایک ایسا سما بن جاتا ہے کہ بے شک یہ ہماری کوئی پرائیویٹ محفل نہیں ہے، یہ ایک سیٹ ہے جہاں پر ہم یہ پڑھیں، لیکن کچھ کبھی کبھی کسی کا پڑھنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایسی کیفیات بنا دیتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وقت مختصر ہوتا ہے اور اس کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا سیگمنٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت ہی دل فریب انداز میں ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش کی، اور یقیناً بنا کسی تاخیر کے ہم آپ سے دوسری جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سننا چاہیں گے. لیکن اس شعر کے ساتھ یقیناً آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ عشق احمد کا دیا، عشق احمد کا دیا جس دل میں جلا کرتا ہے، عشق احمد کا دیا جس دل میں جلا کرتا ہے، اور جسے سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے، جسے سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے، اور ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی میرا رزق حرام، ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی میرا رزق حرام، میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے، میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے. جناب مظہر اشرفی صاحب. کہ آپ سا دونوں جہاں میں سبحان اللہ. نظر آیا بے شک بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، یوں کہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا،
کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے مجھے شاہ یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے مجھے شاہ تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے۔ ہاں آپ نے جب سے ہے مجھے شاہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور جو بھی کعبے سے پلٹ مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو نے آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو نے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے پھر اور بنایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پر بھی ذکر سرکار کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کے سامنے بہت ہی سینئر ثنا خواں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی واپس حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور ہم
آپ کے ساتھ شامل ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن میں۔ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس خاص سیگمنٹ کا جہاں پر ہمیں علامہ صاحب جو ہے رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ مولانا صوفی محمد حسین لخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ناظرین گرامی، بہت ہی خاص دن اور مسلمانوں کی فتح کا ایک حسین واقعہ آج ہم علامہ صاحب سے چاہیں گے کہ اس کے پس منظر پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ کیا وجوہات تھی کہ 313 جو ہیں وہ ہزاروں کے قافلے پہ بھاری آ گئے؟ جی یقیناً ہم آج بات کر رہے ہیں یوم بدر کے حوالے سے، اور ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ کچھ اس پہ ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ حاضرین محترم، 17 رمضان المبارک عشرۂ مغفرت کا یہ 7واں دن ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا 20 رمضان سے، اور پھر لیلۃ القدر وغیرہ کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ جنگ بدر ہمیں سبق دیتا ہے۔ یاد رکھنا ایک چیز، جنگ بدر کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سامان حرب میں تلواریں بھی 8 تھیں، گھوڑے بھی چند تھے، 4-6 تو گھوڑے تھے، چند ایک اونٹ تھے، قافلہ 313 مسلمانوں کا۔ اب آپ یہ دیکھیں، بدر کے مقام پر جنگ ہوتی ہے، رمضان کے دن ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، اور کھانے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ صحابہ کرام کے پاس کھجوریں، چند کھجوریں ہیں کہ کسی نے ایک کھجور سے روزہ رکھا اور ایک کھجور سے افطار کیا، کسی نے ایک آدھی کھجور سے روزہ رکھا، آدھی کھجور سے افطار کیا۔ یار آپ اندازہ تو کریں نا کہ مسلمانوں کا ایمان کا لیول کیا تھا۔ مکے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی منافق نہیں تھا۔ بدر کے مقام سے پہلے جو منافق تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہے، میدان جنگ میں کھڑے رہے، وہ اس جیسا مسلمان روئے زمین پہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس جیسے فضیلت معاف فرشتے آج تک آسمان دنیا پر اور کوئی نہیں جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، صحابہ کرام کی مدد کے شب تھی 16 جمعرات کی رات، اور جمعے کی رات تھی، جمعرات کے درمیان کی شب تھی۔ بدر کے میدان میں ایسی حالت میں کہ پہلی دفعہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں مسلمان، سامان بھی نہیں، اور ادھر کفار قریش 1000 کا قافلہ ہے، لشکر بھرپور ہے سامان حرب کے ساتھ، اور آ بھی کون رہا ہے؟ لڑنے کے لیے آنے والے کسی مسلمان کا باپ ہے، کسی مسلمان کا بیٹا ہے، کسی مسلمان کا چچا ہے، کسی مسلمان کا سردار ہے، اور قبیلوں کے سردار ہیں۔ آپ اندازہ کریں، مال تجار ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، یا عتبہ ہے، یا شیبہ ہے، پھر یا ابو جہل ہے، یہ وقت کے مال تجار تھے، کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، مال تجار، سپر پاور بن کے آئے تھے، دولت کے انبار سے ان کے ساتھ، عیاشیوں کے سارا سامان موجود تھا، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے باوجود جب میدان بدر پہنچے تو ٹھاٹ سے سو گئے، آرام دہ نیند کے ساتھ، سکون کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر سکینہ نازل کیا، ثم انزل علیکم تم پر ہم نے سکینہ نازل کیا اس دن نیند کی صورت میں، اور تم میں سے کچھ لوگ سو گئے
اور کچھ لوگ بے چین تھے. تو جو بے چین تھا تو وہ ظاہر ہے وہ بے چین رہے گا اور سوچ رہا تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ نے اس قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے موت لکھ دی ہے، تم اپنے گھر میں سو رہے ہوگے، آرام سے جنگل میں ہوگے، تم کہیں پر بھی ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہیں پہنچا دے گا جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے. جس حال میں لکھی ہوئی ہے، جس طرح لکھی ہوئی ہے، تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے. تو لہٰذا مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو راضی بر رضا رہنا چاہیے. اپنی موت کا اس کو اسی انداز سے یقین ہونا چاہیے جس انداز سے وہ سانس لے رہا ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جب میری موت آئے گی میں اس سے بھاگ نہیں سکوں گا، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. یاد رکھنا مسلمان ڈرتا نہیں ہے، اسی لیے کافروں کے سامنے سینہ سپر ہو کے لڑتا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگتا نہیں، کمزور پڑتا نہیں. للکار کی آواز سے مسلمان کا اللہ نے وہ روب رکھا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر کافر کھڑا ہے تو تھر تھر کانپتا ہے. پاکستان میں اگر مسلمان ہیں یا دنیا کے کسی خطے پر مسلمان ہیں تو کفر کہیں پر 1000 کلومیٹر دور ہو ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کہیں ہم پر آ کے مصیبت نہ بن جائے، ہمارے لیے موت کا سامان نہ بن جائے. جس طرح فرعون اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کو صرف اتنا پیغام مل گیا اس کے خواب کے ذریعے کہ تمہاری قیادت، تمہاری بادشاہت کا وقت لپٹ دیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کا ایک لڑکا ہوگا جو تمہاری فرعونیت کا خاتمہ کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل کے 5 لاکھ بچوں کو وہ نیست و نابود کروا دیا، قتل کروا دیا. مرد اور عورت کو شادی کرنے ہی نہیں دیتا، اگر شادی کر لیں تو بچے پیدا نہیں کرنے دیتا، بچے پیدا ہو جائیں تو لڑکا اگر پیدا ہو تو اسے قتل کرا دے. یہ فرعون تھا. ایک خوف تھا کہ مسلمان آ گیا میدان پیدا ہو جائے گا تو میری حکومت جائے گی. کتنا ہی بڑا آج بھی اگر کوئی فرعون ہے اس کے دل میں یہ خوف ہے. مسلمانوں اس بات کو سمجھو کہ کافر کو ڈرنا ہے تم سے. تم کس بات سے کافر سے ڈرتے ہو یہ مجھے سمجھائے. کافر سے ڈرنا نہیں، کافر کی اطاعت نہیں کرنی، کافر کی ہدایت کو نہیں ماننا. مسلمانوں للکار پیدا کرو اپنے اندر، ایمان پیدا کرو، بدر والا ایمان. اور پھر یاد رکھو ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے بھیجتا. اور اللہ نے بدر کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ ہم نے تمہاری، اے نبی یاد کرو، ہم نے تمہاری مدد کی. پہلے 1000، پھر 3000 فرشتوں سے، اور پھر 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی. یاد تو کرو نا، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کو اترتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر، اپنے اندر بدر والوں والا ایمان تو پیدا کر. اللہ کی مدد آ کے رہے گی، اور اللہ کی مدد آتی ہے اس کے فرشتوں کی صورت میں بھی، اس کے بندوں کی صورت میں بھی، مال کی صورت میں بھی، اسباب کی صورت میں بھی. اور اگر مال اور اسباب نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے فتح بدر کے موقع پر درختوں کی ٹہنی، کھجور کی ٹہنیاں صحابہ کرام کو پیش کی، اور وہ صحابہ کرام نے اس ٹہنی سے تلوار کا کام لیا. اور صحابی کہتے ہیں جس کافر کی طرف ہم اشارہ کرتے تو کافر کی گردن گڑ جاتی تھی. تو وہ ٹہنیاں کام کرتی ہیں. مسلمان کا ایمان کام کرتا ہے. اگرچہ وسائل جمع کرنے کا حکم خدا کا ہے، تلواریں تیز رکھنے کا حکم بھی خدا کا ہے، مگر بھروسہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، سبب پر نہیں. سبب ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے، مال کماؤ، ساری چیزیں اچھی ہیں، مگر اپنا ایمان، یقین اللہ کی جانب رہو کہ فتح اللہ دے گا، مدد اللہ دے گا. کسی بزرگ کی شکل میں دے دے، کسی ولی کی شکل میں دے دے، کسی روح کی شکل میں دے دے،
یہ اللہ کی شان ہے، وہ کسی بھی انداز سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج مسلمانوں ہمارے یہاں کمی صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ پیدا ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، اور جب یقین کامل ہو جائے تو ہمیں اس کا مزدہ یہ ملتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ کے خوف میں ہے، جو اللہ کی محبت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فرعون کے جو فوج پیچھے آ رہی تھی لے کے نکلے، تو دریائے نیل کے کنارے جب پہنچے تو وہاں ان کے سرداروں نے کہا، بنی اسرائیل کے بڑوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، ہم تو دونوں صورتیں مارے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا۔ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد آئے گی ہمیں، اور اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مار دیا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل تعداد میں 5 لاکھ تھے، سارے کے سارے نیل کے دریا نیل سے گزر گئے۔ کس موقع پر مدد کی اللہ نے؟ جب ادھر فرعون کا لشکر تھا اور یہ نکل رہے تھے، اللہ نے ان کو راستہ دے دیا، نکل گئے۔ اور جب دریائے نیل کے راستے میں فرعون آتا ہے تو فرعون اور فرعون کے قافلہ غرق ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کی مدد کس صورت میں کس وقت آئے گی، اور جس وقت بھی آئے گھبرانا نہیں۔ یہ اللہ کی ہمیں مدد چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کو ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی گئی ہر صدا دل نوازی ہوئی ہر گدا کی، لاج رکھی گئی ہر صدا کی، دل نوازی ہوئی ہر گدا کی، ہے سخی ان کا دربار جیسا، ہے
سخی ان کا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے، کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو ہم سے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے بہت ہی محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب موجود ہیں، اور بنا کسی تاخیر کے ہم ان کی جانب بڑھیں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں۔ کہ جبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، میرے آقا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اے میرے آقا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، اور میں قربان اس ادائے دستگیر کے میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیر کے میرے آقا، مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ، اے میرے آقا مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ، اور بروسے
حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اے میرے آقا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھر کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ اے میرے آقا جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین گرامی آپ سماعت کر رہے ہیں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب کو، یقیناً اپنے دل فریب انداز میں آپ نے سما باندھا ہوا ہے۔ محفل سرکار یہاں ایسی سجائی ہوئی ہے کہ ہمارا یقین جانے دل بھی نہیں چاہتا کہ ہم وقفے کی جانب بڑھیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں وقفے کی طرف جانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بھی یقیناً جلدی ہوگی کہ جلدی سے ہم واپس آئیں اور حافظ مظہر بھائی کو دوبارہ سے جو ہے وہ سماعت کریں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ ناظرین گرامی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس بزم میں جتنا زیادہ ذکر سرکار آپ تک پہنچا سکیں، اور جتنے ہی خوبصورت ثناخواں یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، یقیناً آج بھی ہمارے ساتھ ہماری اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی محترم سینئر حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور بلا کسی تاخیر کے شعر کے ساتھ ان کی جانب چلیں گے کہ آقا میرے قرار ہیں، آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے، آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے، اور محبوب کل ہیں یار ہیں، محبوب کل ہیں یار ہیں پروردگار کے، محبوب کل ہیں یار ہیں پروردگار کے، جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب۔ مصطفیٰ ذات یکتا مصطفیٰ ذات یکتا مصطفیٰ ذات یکتا آپ یک نے جس کو یک بنایا آپ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں،
مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ بہت شکریہ۔ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے منفرد اور مخصوص لب و لہجے میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً ایک سما باندھا ہوا ہے، اور جو کلام انہوں نے ابھی پیش کیا، اللہ اللہ کیا خوبصورت کلام ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو لوگ شاعری کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے سینوں کو چیر دینے والا کلام ہے اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں واقعی۔ تو ماشاءاللہ بہت خوب انداز میں آپ نے یہاں سما باندھا ہوا ہے، اور بنا کسی تاخیر کے ہم چاہیں گے کہ اب ہم حافظ بھائی سے جو ہے وہ منقبت سنیں۔ کیا سخی ہے وہ محمد کے گھرانے والے، 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 گھر کا گھر مرضی مولا پہ لٹانے والے، گھر کا گھر مرضی مولا پہ لٹانے والے، کیا سخی ہے وہ محمد کے گھرانے
والے ان کو پانی نہ دیا تو نے بھی اے نہر فرات ان کو پانی نہ دیا تو نے بھی اے نہر فرات جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے جن کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے کیا سخی ہے وہ محمد کے گھرانے والے گھر کا گھر مرضی مولا پہ لٹانے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں اس محفل کو، ہماری اس نشست کو سجائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ سے اجازت طلب کریں، لیکن اس سے پہلے کہ یقیناً آج ایک بہت ہی بڑا مارکہ مسلمانوں کی تاریخ کا یوم بدر کے حوالے سے اور 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے آج کا اپنا ایپیسوڈ کیا، اپنے علامہ صاحب کو بھی سماعت کیا، جو کہ بہت ہی مخصوص انداز میں جو ہے وہ ہمیں بہت کم وقت میں رہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ہمیں یوم بدر کے حوالے سے جو ہے رہنمائی کر رہے تھے۔ اور پھر ہمارے ساتھ حافظ مظہر اشرفی صاحب موجود تھے، جو کہ ہمیں یہاں پر جو ہے ذکر و اذکار سنانے میں مصروف تھے۔ یقیناً بہت ہی شرف کی بات ہوتی ہے جب آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک نشست لگانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم ان کا یہاں تشریف لانا، ہمیں یہ ذکر سنانا قبول و منظور فرمائے اور ہم تمام کو بھی اپنے بڑوں کی جو ہے وہ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے اتنے مصروف وقت میں سے یہاں پر ہمارے لیے وقت نکال کر تشریف لے کر آئے۔ یقیناً ہم اس بات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آپ جیسی شخصیات کے لیے بہت مصروف جو ہے وہ ماہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے وقت نکالنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کا بڑا ہم اس بات پہ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور ہمیں آپ نے اتنی زبردست ایک ہماری اس نشست کو جو ہے وہ آپ نے سجا دیا۔ ناظرین گرامی، بشرط زندگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے، لیکن آپ سے یہ گزارش ہماری ہمیشہ کی طرح رہے گی کہ آپ ہماری اس ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں اور اسی طرح سے اپنی محبتیں ہمارے ساتھ شامل رکھیں۔ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔